In the name of Allah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اور آج ایک نیا انٹرسٹنگ اور بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک ہوگا ہمارے لیے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ جو بھی سوشل سائنس کے ہم ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہماری سوشو پولیٹیکل لائف کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کیونکہ اس سے ہمیں وہ انفارمیشن ملتی ہے جس سے ہم جو ہے اپنی لائف ایز اے سوشل اینڈ پولیٹیکل بینگ بہت ہی اچھی طرح سے، بہت ہی ایجوکیٹڈ ہو کر اچھے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ And we need to know these concepts. We need to know these things insofar as political life is concerned. تو شروع کرتے ہیں پھر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ کلاس 8 کے لیے ہے۔ سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف تھرڈ بک کا نام ہے، یہ سوشل سائنس کی بک ہے، اور اس کا چیپٹر جو ہے وائی ڈو وی نیڈ اے پارلیمنٹ، اسی کو ہم آگے جو ہے ڈسکس کریں گے۔ چلو دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہے۔ پیپل اینڈ دیئر ریپریزنٹیٹیوز۔ جو پیارے بچوں، آج ہمیں یہی ٹاپک جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور پیپل اینڈ دیئر ریپریزنٹیٹیوز جو ہے یہ ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک رہے گا۔ اور جیسے کہ اگر آپ اس ٹاپک کا نام ہی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ ٹاپک اس کے بارے میں ہے۔ It is about people and their representatives. People are the common people, everyone, whether male or female, rich or poor, belong to any religion, belong to any region, and their representative. Representative means the person whom you chose by voting, by election, از یور ریپریزنٹیٹیو۔ اگر ہمارے علاقے میں دیکھا جائے، اگر ہم اپنے علاقے میں ہماری کانسٹیچوئنسی جو ہے اس میں جب ہم ووٹنگ کے ذریعے کسی بھی ایم ایل اے یا کسی بھی ایم ایل اے کو چنتے ہیں، کسی بھی ایم ایل اے کو جتواتے ہیں، تو وہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے، اور پھر وہ آگے جا کر ہماری ڈیمانڈس جو ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچاتا ہے، اور ان کو جو ہے فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو جو ہے آج ہم نے جو ہے آج ڈسکس کرنا ہے۔ تو شروع کرتے پہلے ہمیں کوشچن ہے، گیو ون ریزن وائی ڈو یو تھنک دیر شوڈ بی یونیورسل اڈلٹ فرنچائز۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک وجہ بتاؤ کہ یونیورسل اڈلٹ فرنچائز ہونا چاہیے۔ پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یونیورسل اڈلٹ فرنچائز ہوتا کیا ہے۔ یونیورسل اڈلٹ فرنچائز جو ہے یہ جب 18 ایئرس ایج آپ اٹینڈ کرتے ہو، پھر چاہے آپ مرد ہو، عورت ہو، ریچ ہو، پور ہو، کسی بھی کلر، کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو، پھر آپ کو ووٹنگ کا رائٹ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں یونیورسل اڈلٹ فرنچائز۔ اس میں ہر کسی کو ووٹنگ رائٹ دیا جاتا تھا، اور یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ پہلے یہ جو ووٹنگ رائٹ تھا ہر کسی کو جو ہے اویلیبل نہیں تھا۔ عورتیں اس سے باہر تھی اور بہت سارے مرد حضرات بھی باہر تھے، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے جب پولیٹیکل سیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہو گئی، جب کنسیپٹ آف فریڈم اینڈ ایکویلٹی آیا، تب جو ہے یونیورسل اڈلٹ فرنچائز آیا۔ اب ہر اس بندے کے جس نے 18 ایئرس ایج اٹینڈ کی ہو یا اس سے زیادہ، تو اس کو رائٹ ٹو ووٹ ہے۔ تو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک ریزن بتاؤ کہ یہ کیوں ہونا چاہیے۔ ایکچولی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے جو ہے آلموسٹ ایوری ممبر آف دا سوسائٹی ٹیکس پارٹ ان ڈیسیجن میکنگ۔ اور جب آپ 18 ایئر کا، جب کوئی بھی انسان 18 ایئر کا ہوتا ہے، 18 ایئرس آف ایج اٹینڈ کرتا ہے، تو وہ بہت ہی لاجیکل بن جاتا ہے، اور وہ ریشنل ہیومن بینگ بن جاتا ہے۔ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے وہ جو ہے جب وہ ووٹ ایکسرسائز کرے گا، ووٹنگ رائٹ ایکسرسائز کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے اس چیز کی خبر ہوگی کہ میں کیوں ووٹ دیتا ہوں اور کس کو ووٹ دیتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔
پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے ڈو یو تھنک دیٹ دیئر شوڈ بی اینی ڈفرینس if the class monitor was selected by the teacher or elected by the student discuss. اور اگر ہم دیکھیں کہ جب ہمارے کلاس میں کلاس مانیٹر جو ہے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، یا تو اسے ٹیچر الیکٹ کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، یا پھر اسٹوڈنٹس. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اچھا کیا ہے. جیسا ایز اے پولیٹیکل سائنس students we should know that in our classes there should be also democracy. And I think when the monitor of the class is chosen through elected process, like students will vote for the person, then the monitor will be accepted by all. But if the same person is chosen by the teacher without consenting, without asking the student about their choices, then obviously most of the students will not accept him, just because they will say that we don't like him. If we would have been asked to vote, we would have been asked to select, we would have been elected somebody else. تو مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ یہ ہے یہاں پہ، اچھا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنا مانیٹر خود چنے بائی ووٹنگ. تو اس کے بعد یہ تو تھا کنسیپٹ اباؤٹ ووٹنگ، کنسیپٹ اباؤٹ چوزنگ our representatives, whether it is on the local level, whether it is on the higher level, state level or national level. The take off point for a democracy is the idea of consent. That is the desire, the approval, and the participation of the people. It is the decision of the people that creates a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle of government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. اب ڈیموکریسی میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، سب سے کی پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے رائے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ڈیزائر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ اپروو کرتے ہو یہ سب، اور پارٹیسپیشن. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ڈیموکریسی از ناٹ ٹو رن اسموتھلی، is not supposed to be called a democracy, because if you don't ask the people if you don't ask the people about their consent, about their approval, then obviously this government is not democratic. In democracy you have to ensure the participation of the people, because in democracy people are at the top, and the government comes somewhere below it, and government actually serves the people uh, who chose them. So it is actually the people with whom the actual power lies. Then a government is actually chosen to serve these people. People just say that, look, you are the person I am choosing you, you have to serve me. And here comes the idea that you are not someone who will impose anything on us. Just because we can throw you out in the next election, we will choose somebody else who will serve us better, جو ہمارے اچھے سے خیال رکھے گا. تو یہاں پہ جو ہے ڈیموکریسی میں ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ وی آر امپورٹنٹ، وی کامن پیپل آر امپورٹنٹ. our voting right is the very powerful weapon with us, and we should use it in the most effective way. اگر ہم اس کو ضائع کرتے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے ووٹ کا کتنی امپورٹنس ہے، تو تب ہم جو ہے اپنے ووٹ کو ضائع کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو آگے بھیجتے ہیں جو ہمارے دیش، ہمارے اسٹیٹ، ہماری جو پوزیشن ہے اس کو خراب کرتے جائیں گے. اس کو جو ہے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں رہے گی. فار ایگزامپل، اگر ہم نے کسی ایسے بندے کو چنا جو لٹریٹ ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، محض اس لیے کہ اس نے پیسے ووٹ الیکشن کے دوران اس نے پیسے ادھر ادھر
دے دیے، اور ہم نے اس ایسے ناکارہ انسان کو چنا جس کو پتہ ہی نہیں ہے پولیٹکس کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ کیا، لوگوں کی جو لوگوں جسٹس کیا ہے، ایکویلٹی کیا ہے، فریڈم کیا ہے. تو جب وہ آئے گا وہ فورس یوز کرے گا، وہ جو ہے برباد کرے گا سب کچھ، جیسے بہت سارے دیشوں میں آج ہو رہا ہے. تو ہی ول ڈو وٹ ایور ہی لائکس، وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے کچھ بھی. اچھا پھر ہاؤ ڈز دا انڈیویژل گیو اپروول ٹو گورمنٹ؟ One way or of doing so, as you read in, is through elections. People would elect their representatives to the parliament. Then one group from among these elected representatives forms the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ کس طرح گورنمنٹ کو اپروو کرتے ہیں، یعنی کس طرح لوگ جو ہے گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ چلو یہ ٹھیک ہے. کیونکہ جب الیکشن ہوتا ہے، یہی لوگ ہیں جو اپنے ریپرزنٹیٹیوز آگے بھیجتے ہیں اور کسی پارٹی کو جو ہے میجورٹی میں لاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے اس پارٹی کو اپروو کرتے ہیں کہ یہ پارٹی اچھی ہے، یہ پارٹی اس لائق ہے کہ یہ ہم پہ رول کرے، یہ ہم پہ جو ہے ہماری سروس، ہم اپنے سروس کا حق ان کو دیتے ہیں، یعنی ان کو ہماری خدمت کرنی، نہ کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. اکثر کیا ہوتا ہے ہماری ڈیموکریسی کی جو ایجوکیشن ہے، ہمیں جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے. جب وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہے، ہم یہ ہیں، وی آر ناؤ ود پاور وی کین ڈو اینی تھنگ. تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں پہ ایسے قانون جو ہے لاگو کرتے ہیں جن کے لیے ان کو چنا نہیں گیا تھا. تو یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں غلطی ہو جاتی ہے، ہم کسی ایسے ممبر کو آگے بھیجتے ہیں، کسی ایسے انسان کو جو ہے پاور دیتے ہیں جس کی کوئی سمجھ نہیں، جس کو ان چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے. اور وہ جب پاور میں آتا ہے تو اس کو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے ایک ایسا گورنمنٹ بناتا ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، جو اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، فورس کا استعمال کرتا ہے، پولیس کا استعمال کرتا ہے، نئے لاز بناتا ہے. تو جب وہ میجارٹی میں آتا ہے، ایبسولوٹ میجارٹی، کیونکہ یہ بھی ڈیموکریسی کے کچھ نگیٹیوز ہے، جہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی ایسے بندے کو آپ نے چنا تو 6 سال میں وہ بیڑا غرق کر دے گا نیشن کا، لوگوں کا. اور 6 سال بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پہ جو ہے ڈیموکریسی نہیں رہے گی، وہاں پہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں کس ممبر کو ووٹ کرنا ہے، کس پارٹی کو ووٹ کرنا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان میں جو ممبرس ہیں انہوں نے جن لوگوں کو الیکشن میں اٹھایا وہ کیسے ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں، وہ جانتے ہیں ڈیموکریسی کیا ہے یا نہیں. تو اس کے بعد جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس طرح جب ہم کسی پارٹی کو چنتے ہیں تو ہم ایک طرح کا اپروول دیتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے گورنمنٹ بنانے کے لائق ہے. تو پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو ہے، پارلیمنٹ میں سب یہ جو ممبرس ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ ایک طرح سے جو ہے گورنمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس طرح ہمارے چوزن ریپریزنٹیٹیوز گورنمنٹ بناتے ہیں اور اس کو پھر کنٹرول بھی کرتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اس بارے میں آپ خود بھی سوچیں کہ کس طرح سے جو ہے
ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے گورنمنٹ چلاتے ہیں، اور ہمیں ووٹنگ ووٹ ڈالنے سے پہلے کیا سوچنا چاہیے کہ اس ریپریزنٹیٹیو جو ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہوگا اس کے بارے میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہمیں اس کی کوالٹیز سمجھ میں نہیں آئی الیکشن سے پہلے، تو پھر جب ہم اس کو چنیں گے تو وہ ہمارے لیے ایک عذاب بن کر آ سکتا ہے. وہ ہمارے لیے جو ہے مشکلیں کھڑا کر سکتا ہے، پورے دیش کا بیڑا غرق کر سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو تھنک about the qualities of the leader whom we are going to